ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آیت نمبر 12 جس کی تشریحات میں عالم کی مختلف قسمیں بیان کی گئی تھیں کہ ایک عالم مادیات ہے جسے عالم ناسوت فقہا اور محدثین مفسرین کی زبان میں کہتے ہیں، جو زمین کا نظام ہے، اور اس نظام زندگی میں زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ عالم امثال سے پہلے، یعنی عالم امثال میں سب سے پہلے وہ وجود پذیر ہوتا ہے، پھر اس کا تعلق زمین پہ قائم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آسمان معلیٰ جو عالم لاہوت ہے، جہاں کسی کی رسائی نہیں، جہاں نہ عالم ملکوت فرشتوں کی رسائی ہے، اور عالم ملکوت سے اوپر عالم جبروت جو اسماء حسنہ اللہ کے جو 99 نام ہیں جن کی تاثیری اثرات جو موجود ہیں، اس سے بھی اوپر عالم لاہوت جہاں اللہ کی ذات وراء الورا ہے. جب وہ حکم وہاں سے صادر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ سب سے پہلے وہ سدرہ کے درخت پر وہ حکم نازل ہوتا ہے. وہ حکم کیونکہ تجلی قہری کا پرتو ہوتا ہے، اس لیے اس کو زمین برداشت نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلام اللہ کو اسرافیل کے حوالے کیا، جو من و عن اسی حالت میں جس حالت میں اللہ نے اس کو پڑھا تھا اسرافیل کے حوالے کر کے محفوظ کیا گیا. اسرافیل سب سے اونچے مقام پر ہیں، جو اللہ کے قریب ترین فرشتوں میں دوسرے نمبر پر ہیں. پہلے نمبر پر جبریل امین ہیں، جو پہلے نمبر پر اسرافیل ہیں، کیونکہ جبریل امین سے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل، آپ کا اللہ تعالیٰ سے کتنی قربت کا فاصلہ ہے، کتنی قربت پر آپ فاصلے پہ ہیں؟ کہا میں اللہ تعالیٰ سے 500 سال کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہوں. یہ ساری باتیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ملائک میں اس کو بڑا واضح طور پہ لکھا ہے اور حوالوں کے ساتھ نقل کیا ہے. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کو فرمایا کہ میں اللہ کے قرب میں 500 سال کے فاصلے پر ہوں، اور وہ بھی فاصلہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس فاصلے کی مدت 500 سال جو بتائی گئی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. پھر فرمایا حضرت جبرائیل نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبرائیل سے کہا کہ پھر اس سے بھی زیادہ قریب ترین فرشتے کون ہیں؟ کہا اسرافیل ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے عظمت کے اعتبار سے میری ڈیوٹی کیونکہ وحی کی مقرر کی ہے جو آپ تک پہنچانے میں، اس لیے میں اولو العزم فرشتوں میں ہوں پہلے نمبر پہ، لیکن قربت کے اعتبار سے جو اللہ کے قریب ترین فرشتے ہیں وہ اسرافیل ہیں، جو 70 سال کی مسافت پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، وہ من و عن اسی حالت میں جو محفوظ لوح محفوظ میں اسرافیل کے حوالے کیا گیا، پھر رفتہ رفتہ 23 سال کے عرصے میں جبرائیل امین کے ذریعے سے آسمان
मुअल्ला से आसमान दुनिया, आसमान मुअल्ला को लोहे महफूज कहते हैं, उससे हज़रत इसराफील को जो बतौर अमानत पेश किया हुआ था, वहां से अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन की ड्यूटी लगाई और वही मिनवान निकला हुआ अल्लाह के अंदर का कलाम जो उसी हालत में महफूज है। हमारी कलाम महफूज नहीं हो सकती, अल्लाह की कलाम जो पढ़ी गई वो फना नहीं हो सकती। उसी हालत में अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए से महबूब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस पर बैतुल इज्जत जो आसमान दुनिया का जो लोहे महफूज है उसमें से फिर अल्लाह ताला ने 23 साल के अरसे में हज़रत जिब्रील अमीन के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। तो कहने का मकसद ये है कि हुजूर की वो हदीस कि अल्लाह ताला कानून देखें अल्लाह का, कि अल्लाह की तजल्ली कहरी है और कोई चीज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए सबसे पहले वो सिदरा के दरख्त पर उसको नाजिल किया जाता है, फिर उसको दुनिया के निज़ाम के मुताबिक उसी हैयत में उसको फिर नाजिल किया जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अल्लाह ताला ने इन आसमानों को बड़ा ही मजबूत और शदीद पैदा किया है। वह बनैना फौककुम सबअन शिदाद, आयत नंबर 12। और हमने बनाया तुम्हारे ऊपर 7 आसमान जो बड़े सख्त और मजबूत हैं। उलमा ने लिखा है कि कुरान इसको तिबाका भी कहता है। कुरान मजीद में जो समावात की तशरी है वो समावात तिबाका भी है, जो नीचे ऊपर तबके हैं, और इसमें और जमीन में फर्क है कि जमीन में किसाफत है, जुल्मत है, जबकि आसमान लतीफ हैं। तो फिर ताकतवर चीज लतीफ कैसे हो गई? ताकतवर चीज तो कसीफ होनी चाहिए थी, जो जिस्म रखती है वो ताकतवर होती है, मजबूत होती है, वजनी होती है। लेकिन इसका जवाब मैंने पिछले दर्स में दिया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मादियात से बढ़कर आलम अमसाल को ताकतवर बनाया है। इस दुनिया से ऊपर एक और आलम है जिसको आलम अमसाल कहते हैं। उसमें सबसे पहले जो जमीन पर कोई चीज ज़ाहिर होती है उसको पहले वजूद दिया जाता है, मिसली तौर पर आलम अमसाल में। फिर उस जैसे हम कोई चीज सैंपल बनाते हैं, फिर उसका फिर ढांचा तैयार होता है। सैंपल के बाद वो चीज फिर नक्शे के तौर पर जो पहले पेश की जाती है, छोटा सा घर बनाकर दिखाया जाता है, फिर उसके ऊपर बड़ा घर तैयार किया जाता है। ऐसे ही अल्लाह ताला का निज़ाम भी इस दुनिया के लिए एक आलम अमसाल है, जिसमें अल्लाह ताला ने निज़ाम जिंदगी को बनाने की खातिर पहले उसकी मिसल इस जहां से ऊपर आसमान अव्वल पर आलम अमसाल है, जिसमें दुनिया में आने वाली चीजों को, चाहे उसमें दरिया हैं, चाहे उसमें जमीन है और बातें हैं, ये सारी हैं, ये आलम अमसाल के वजूद के बाद जमीन पर पैदा होती हैं। और इससे मालूम हुआ कि आलम लतीफ जो है वो आलम मादियात से मजबूत है। यही वजह है कि जिब्रील अमीन एक लतीफ मखलूक हैं। और आज तो साइंस ने भी तस्लीम कर लिया है कि मादा दरअसल असल नहीं है। अब तक तो मादे को असल कहते नहीं है, मैटर को, मादे को कहते थे कि जमीन मादा है और इसी पर सब कुछ है। अब वो इस चीज का भी इनकार कर चुके हैं अपनी ही तहकीकात से, अपने हाथों के बनाए हुए एटम बम से, जो लतीफ जर्रात से बनाया जाता है। और एक तवानाई होती है जिसके अंदर खरबों ताकतवर उसके अंदर भाप होती है जो जला के राख कर देती है। वो एटम बम कोई इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वो 12-12 मील 14-14 मील फासले तक जब वो फटता है तो किसी शय को वो सालिम नहीं छोड़ता, वो खत्म कर देता है, पिघाल के रख देता है। हर चीज उसमें मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। अब वो इतना बड़ा तो नहीं है, उसका वजूद कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 1200 फुट होगा, 500 फुट होगा, और 1500 किलोमीटर के फासले तक वो सबको तबाह करके रख देता है। तो
تسلیم کر چکے ہیں کہ توانائی دراصل طاقتور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتا دیا محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے اپنے فرشتے جبرائیل کو وہ توانائی اور طاقت دی ہے، لطیف ہونے کے باوجود، نوری مخلوق ہونے کے باوجود اس کے اندر طاقت اور قوت اتنی زیادہ ہے کہ زمین پر ایک پر مارے تو پوری زمین کو اٹھا کر پھر وہ ڈیڈ سی کی شکل بنا کے رکھ دے۔ قوم لوط کا حال کیا جبریل امین کے پر کی وجہ سے نہیں ہوا؟ وہ پر کیا ہے؟ وہ نورانی پر ہے، مومنوں کو لگتا ہے تو رحمت اور خوشبو پھیلا دیتا ہے اور نور پھیلا دیتا ہے، مس کرتا ہے تو اس پر رکت طاری ہو جاتی ہے، اور جب قہر تجلی قہری بن کر جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے شدادہ کی تعریف کہ ہم نے آسمانوں کو تو لطیف یعنی دھوئیں سے، دخان سے پیدا کیا۔ قرآن نے کہا ہے، جو پہلے پیچھے میں نے اس کی تشریح بڑی وضاحت کے ساتھ کی تھی کہ اللہ نے دھوئیں کو اکٹھا کیا اور اس سے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف میٹل کے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دی۔ تو اصل تو وہ چیز دھواں تھا، دخان تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں پہلے گزر چکا ہے، اور میں نے اس کی تشریح دخان کے اندر میں نے بتائی تھی بڑی تشریح کے ساتھ کہ ہم نے اس کو دخان کے ذریعے پھر اکٹھا کیا، تو ایک لمبی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو اس لیے آسمان کے بارے میں کہ وہ تو ایک لطیف چیز ہے اور لطیف جہان ہے، اور یہ دنیا کے اینٹ اور پتھر والے جہان سے کی طرح نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ دنیا کا جو دنیا کے اندر جو زمین ہے یا پتھریلی زمین ہے، یہ اس میں جو کچھ بھی ہے یہ نظام کمزور ہے، اس سے زیادہ لطیف جہان جو عالم امثال کا ہے وہ مضبوط ہے۔ زمین پہ جو چیز بھی نظر آتی ہے پہلے عالم امثال میں آ کر قائم ہوتی ہے، اس لیے عالم امثال مادی ہونے کے باوجود، ناسوتی ہونے کے باوجود بہت قوی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں عالم مادیات ناسوت اتنا مضبوط ہے تو عالم امثال کتنا مضبوط ہوگا۔ اس لیے ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو، ہم اپنے 6 فٹ وجود کے اندر روح کو بھی آج تک امیجن نہیں کر سکے، اور ہم بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر یہی بولتی اس روح کے نکلنے کے بعد بند ہو جاتی ہے، یہی بولتی اس روح کے نکلنے کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح عرش کے نیچے ایک خزینہ ہے جس کو حضیرت القدس کہتے ہیں، اس کے نیچے عالم لاہوت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ عالم لاہوت کے بعد عالم جبروت ہے جو اللہ کے ناموں کی طاقت و قوت ہے، جو دنیا پر کندہ ہے، نظام زندگی اللہ کے ناموں پہ چل رہا ہے۔ اس لیے تو کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم اللہ کے ناموں کو پکارتے ہوئے ہماری زبان وہ استحضار نہیں کرتی جس سے کہ ہم اللہ کے ساتھ قریب ہو کر اس کو پکارنے والے بنے اور ہماری بات اللہ تک پہنچے۔ اس لیے استحضار پیدا کیجیے۔ حضوری والی کیفیت تب پیدا ہوگی جب آپ اپنے تصور میں اللہ کو اپنے قریب پائیں گے، جیسے پاؤ گے، جیسے سوچو گے اللہ کو اتنا قریب پاؤ گے۔ اہل اللہ کیوں اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ناموں پر اور اللہ کے نام کو پکارنے پر اور اللہ کے ساتھ تعلق پر اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس قدر قریب کر چکے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کی پہنچ ہم سے بہت پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، نبی تو نہیں بن سکتا، ولی تو ضرور بن سکتا ہے، اور ولی کے لیے محنت ہے، ولی کے لیے مجاہدہ ہے، ولی کے لیے مشقت ہے۔ وہ مشقت کیا ہے؟ تہجد ہے۔ وہ مشقت کیا ہے؟ تہجد ہے۔ وہ مجاہدہ کیا ہے؟ تہجد ہے۔ وہ مجاہدہ کیا ہے؟ 5 وقت کی باجماعت نماز ہے۔ اللہ کے سامنے حضوری کرنے میں اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے۔ حاضری کیسے ہوگی؟ یہ تمہارے اور ہمارے اپنے بس کی بات ہے۔ جتنی زیادہ اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو گے تو پھر سجدہ زمین پہ ہوگا ظاہراً، مگر روح عرش کا طواف کرے گی، جیسے بایزید بستامی۔
اہل اللہ کی مثالیں موجود ہیں. ہمارے اپنے حضرت شیخ صالح مرحوم، جن کی جو ہمارے جد تھے، ہمیں خود بتاتے ہیں وہ لوگ جو پرانی بڑی بڑی عمروں والے گزرے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر استحضار عطا کیا تھا حضرت مولانا صالح محمد صاحب کو، جو ہمارے پردادا جردادا تھے اور جن کو کافر دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. بعد میں ان کے ایک بیٹے ایسے بھی ہے جو ہمارے پردادا تھے، مولانا احمد دین، جو مولانا سراج الدین کے والد، مولانا علاء الدین صاحب کے والد، ان کو بھی کافر دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. یہ صرف استحضار ہے. آج اللہ تعالیٰ ہمیں وہ استحضار نصیب کر دے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بیت اللہ میں پہنچ جاتے تھے اور اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے اپنے جسم کو سمیٹ کے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہ کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، جب میں کوئی کسی کی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کر رہا. یہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آج بھی ہیں، لیکن یہ دعویٰ ان کے اندر نہیں ہوتا. کبھی دعویٰ وہ نہیں کریں گے، کبھی وہ نام نمو نہیں کریں گے، کبھی وہ اپنے آپ کو چیلنج نہیں دیں گے اپنے نام کا. وہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں. جب تک اپنے آپ کو مٹاؤ گے نہیں، عاجزی اختیار نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے دماغ کو نہایت ہی منکسر کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو منکسر المزاج بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ایسا قرب عطا کرے جیسے اولیاء کو اللہ نے عطا کیا، تاکہ ہماری نماز بھی ایسی نماز ہو جیسے بایزید بستامی کی، اور ہمارا حج بھی ایسا ہو کہ اگر حج نہ بھی کر سکیں اور بیت اللہ میں نہ بھی پہنچ سکیں تو نماز میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے طواف کی اللہ تعالیٰ وہ روشنائی اور وہ لذت اور حلاوت اور وہ تراوت ہمیں عطا کر دے. کہہ دو آمین ثم آمین. تو اس لیے لطیف مخلوق جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے مادی مخلوق سے. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کی طاقت مادیات سے بڑھ کر ہے. بس یہی ایک تشریح تھی جو بہت ضروری تھی، جس کو میں نے کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ اس دن وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا پر بات ختم ہو گئی تھی اور وقت پورا ہو گیا تھا. وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 شداد مضبوط قسم کے آسمان. وجعلنا سراجا وخاجا، اور پھر بنایا ہم نے تمہارے اوپر ایک سراج سورج، وخاجا جو روشن ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے جو روشنی پھیلا رہا ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قوت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ سورج کا جو قرص ہے وہ 4تھے آسمان پر. قرص سے مراد کیا ہے؟ جہاں سے جیسے کوئی عدسہ ہوتا ہے نا، عدسہ، اس کو جب آپ فوکس کرتے ہیں کسی جگہ پر تو اس کا ایک نقطہ بنتا ہے، اس پر جا کر وہ نقطہ جا کے وہاں جلاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. عدسہ نہیں ہوتا جو جلانے والا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کون سا مرر ہوتا ہے وہ؟ ذرا بتاؤ نا، سائنس پڑھیں گے. ہاں، یہ پتہ نہیں ہے. وہ مرر ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے بعد میں. وہ مرر جس کے اندر سورج کی روشنی کو منعکس کر کے ایک سوراخ، ایک نقطے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور کتنی دور تک اس کو اگر پھینکا جائے تو اس جگہ کو جا کے وہ جلا دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے. ایسے ہی سورج جو جل رہا ہے، اس کے پیچھے مخفی طاقت ہے. یہ مانے کو نہ مانے، سائنس کیا کہے گی؟ سائنس کو کیا اختیار؟ سائنس کی کیا ضرورت؟ وہ تو مریخ تک بھی ابھی نہیں پہنچی اور جھوٹ بول رہی ہے، اور پتہ نہیں چاند تک بھی پہنچے کہ نہیں پہنچے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب حقیقت تو کوئی بھی نہیں جان سکتا جب تک کہ وہاں پہنچے گا نہیں، یا کوئی کسی سچے سائنسدان سے واسطہ نہیں پڑے گا. مسلمانوں سے تو ابھی واسطہ اس قسم کا نہیں پڑا ہمارا کہ جنہوں نے کہا کہ دنیا سے جنا آسمان دنیا پر ہم نے مریخ کا سفر کیا ہے، یہ چاند کا کیا ہے. یہ چلو ان کی بات تسلیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن آسمان تک تو نہیں پہنچ سکتے. یہ تو محال ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. جرت کی بات میں کر رہا ہوں اور یہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وجعلنا وبنینا فوقکم، تم دنیا میں جتنی بھی کلابازیاں آسمانوں پہ لگاؤ، آسمان شدید تک نہیں پہنچ سکتے جو طاقتور ہے. پھر قرآن بھی کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. لطیف مخلوق جنات کی ہے، وہ طاقتور، وہ آسمانوں کے کنارے تک پہنچ سکتی ہے، مگر اللہ کہتا ہے یہ معاشر جن، تم بھی آسمانوں کے کناروں تک نہیں پہنچ سکتے. اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی ٹیکنالوجی، تم جتنا بھی دوڑتے رہو، مگر تم رب کی کائنات میں صرف آسمان کی وسعت کو نہیں پا سکتے. یہ چیلنج ہے قیامت کے لیے. یہ سائنس کو چیلنج ہے کہ تم ہر چیز پر تصویر حاصل کر لو گے، مگر روح پر اور آسمانوں پر تم تصویر حاصل نہیں کر سکتے. اب بتاؤ جواب کیا ہوگا؟ پھر وہی جواب ہوگا کہ سورج کا قرص 4تھے آسمان پر ہے. یہ 4تھے آسمان پہ
جو سورج ہے وہاں سے عالم امثال کی شکل سے پھر زمین پر سورج کو وہ روشنی مل رہی ہے. زمین پر چاہے ہوائی جہاز ہیں، ایٹم بم ہیں، یہ عالم امثال میں موجود ہیں. میں قسم دے کے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے سچ کہا، اور میں اس پر چیلنج بھی کر سکتا ہوں کہ کوئی اس کو ثابت بھی نہیں کر سکتا، کہ اس بات کو پہنچ بھی نہیں سکتا، اس کی پہنچ، اس کی عقل کی گچھی بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے. سچی بات کہہ رہا ہوں کہ سورج کا کس چوتھے آسمان پر ہے، اور وہیں سے پھر وہ سورج عالم مثل میں، امثال میں جو طاقتور ہے، وہ اصل ہے، اس کی روشنی پھر جن سورج مادی جو دنیا میں ہے اس تک پہنچتی ہے، جس سے پھر ہم اس سے روشن ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنایا. تم نے کیا بنا؟ کیا بنائی تمہارے پر ہے کیا؟ سورج کو ختم کر دیا جائے تو نظام کائنات ختم ہو جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. سورج کی وجہ سے سارا نظام قائم ہے. ہم نے ہی بنایا سورج کو وہاجا، جو روشنی پھیلا رہا ہے. یہ روشنی پھیلانا کیا مقصد؟ کہ دراصل سورج کے اوپر جو روشنی منعکس ہو رہی ہے اس کو پھیلانے والی ذات ہے جو پیچھے سے اس پر اپنا عالم امثال میں اس کے اس لیے آپ جنت کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانزلنا، کہ آپ دنیا میں دیکھیں، تمہاری دنیا کائنات کے اندر تم کون کون سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھ کے اس کو تم اپنے لیے چیلنج کے طور پہ قبول کر سکو. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے ہی نچوڑا، معصر کہتے ہیں عصیر کو، عصیر کہتے ہیں نچوڑا ہوا. اس کے لیے جنا یہ جوس کو عربی میں عصیر کہتے ہیں، عصیرات جو جوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نچڑے ہوتے ہیں اس سے، پھلوں سے. تو اللہ کہتے ہیں ہم آسمان سے جو پانی برساتے ہیں بادلوں سے، اس کو نچوڑ کے بہاتے ہیں. مان وہ ایسا پانی ہوتا ہے سجاجا، جو بڑا تیز اور کثرت کے ساتھ آتا ہے. اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ منو تن پانیوں کو اگر حکم دیں تو پھٹ پڑیں، اور آج وہ ظاہر ہو رہے ہیں. کچھ علاقوں میں طوفان ایسے آئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. پہلے ندیاں نہیں بہتی تھیں، پہلے ندیاں بند نہیں ہوتی تھیں، پہلے نالے بند نہیں ہوتے تھے. آج 100 سال کی تاریخ میں اسلام آباد کی ندیاں اور نالے بند ہو گئے. پھٹا ہے آسمان سے بادل ان کو سبق دینے کے لیے کہ بندے بن جاؤ اور اللہ کے سامنے، اس کے سامنے اکڑنا چھوڑ دو، اور جو تم کام کر رہے ہو یہودیوں والے اور عیسائیوں والے اور مرزائیوں والے، اس سے بعد آ جاؤ، ورنہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے. لیکن اس کو موڑ دیا نہیں. یہ تو موسمی جو بات کی گئی ہے غلط بات ہے، اس کی تردیدیں کی گئی، بار بار ٹی وی پہ تردیدیں آئیں، میں نے خود سنی ہیں، اور فیس بک پہ بار تردیدیں چلی ہیں. کوئی بادل نہیں پھٹا، بلکہ وہ ندی نالے بند ہو گئے تھے جس وجہ سے وہ سیلاب بن گیا. یہ ساری بکواس ہے ان کی. پھٹے ہیں وہ پہاڑ، پھٹے ہیں وہ منو تن پانیوں کے بادل، جس سے نچڑ کر اللہ تعالیٰ آسانی سے تمہارے لیے رحمت بنا کر بارش برساتا تھا، پھر کبھی کبھی عذاب بنا کر، پھر جیسے قوم نوح پر آسمانوں سے بادل پھٹ پڑے اور زمین پھٹ پڑی، زمین نے اپنے پانی اگالے، آسمان نے اپنا پانی اڈیلا، تو اس حال میں وہ کیسے برباد ہوئے. اس لیے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے نازل کیا بادلوں سے نچوڑ کر پانی، سجاجا جو کثرت سے، سجاج کہتے ہیں جو موسلا دھار، اپنی زبان میں کہتے ہیں موسلا دھار بارش، جگہ باز دیگر ایک دوسرے پہ قطرے جب آتے ہیں تو لین قطار لگتی ہے، اس کو سجاج کہتے ہیں. جب پانی کی ایک لکیر ہو اور آخر تک زمین تک جائے اس کو سجاج کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے نظام میں کس کس چیز کو، اگر اللہ فرماتے ہیں یہ ہم آسمانوں سے پانی ایسے نہ نچوڑتے، ایسا نہ نکالتے تو زمین پھٹ جاتی، زمین گلا نہ اٹھاتی، زمین بہ جاتی، اپنی طاقت کھو جاتی. پانی اتنا طاقتور ہے کہ زمین کی رگ و رنگوں کو توڑ کے رکھ دیتا. لیکن لنخرج به حبا ونباتا، ہم نے اس لیے کہ تاکہ زمین سے نکالیں حبے، دانے، نبات، زراعت، اور وجنات الفاف، اور ایسے باغ جو گھنے باغ، الفاف لفیف سے، لفیف لپٹا ہوا، یعنی کہ جو اتنے زیادہ قریب درخت ہوں کہ وہ ایسے لگیں جیسے ڈھانپا ہوا کسی چیز میں. لفافے کو لفافہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے جو ڈھانپ لیتا ہے، پوری چیز کو بند کر دیتا ہے، اس لیے اس کو لفافہ کہتے ہیں. لفافہ اس عورت کے یا مرد کے جنازے میں جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی لفافہ کہتی ہیں، جو اس کے اوپر ڈھال دیا جاتا ہے، جو بند کر دیا جاتا ہے. ایک لفافہ ہوتا ہے، ایک اظہار ہوتا ہے، ایک تہ بند ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تہ بند ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اوڑھنی ہوتی ہے وغیرہ، جو مردوں کے اور عورتوں کے جو کفن کے جو مختلف کپڑے ہوتے ہیں، 5 عورتوں کے لیے، 3 مردوں کے لیے. اور اس کی پریکٹس بھی کبھی کر لیا کرو.
کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ کوئی کفن دینے والا بھی نہ ہو، وہ وقت بھی آنے والے ہیں، اللہ رحم فرمائے، اس لیے اس کی بھی تیاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے باغ اور ایسی نباتات اور زراعت ہم آسمان سے نکالنے، آسمان سے اس پانی کی وجہ سے جو کہ ہم نچوڑ کر قطروں کی شکل میں داخل کرتے ہیں تاکہ زمین پھٹ نہ پڑے، اپنی طاقت کھو نہ دے، تاکہ اس سے غلے نکلیں، اس سے بڑی بڑی فصلیں ہوں اور اس سے بڑے بڑے گھنے گھنے باغ پیدا کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ کہو، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، پاک ذات ہے، وہ ملک ہے، اس کی جتنی تعریف کرو کم ہے۔ وجنات الفافا، اور ایسے باغ جو کہ الفاف ہیں، لفیف ہیں، جو کہ کیا ہیں، گھنے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک وہ دن جو فصل کا دن ہے، اللہ اکبر، فیصلے کا دن۔ فصل کہتے ہیں فیصلے کو، اردو میں فیصلہ ہم کہتے ہیں، ڈیسیژن، فیصلہ، عربی میں فصل کہتے ہیں۔ کلاس کو فصل عربی میں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انسان کی زندگی کا فصل ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ آ کے بیٹھ گیا، اس لیے فصل ہے۔ اب وہ دنیا کے کام سے نکل کر کام پڑھنے کے فیصلے میں آ گیا ہے، اس لیے اس کو فصل کہتے ہیں۔ فصل، فیصلے، بے شک وہ دن جو فیصلے کا دن ہے، کان میقاتا، وہ کہ مقرر ہے، اس کے مقرر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور وہ ایسا مقرر ہے کہ جس میں اللہ پاک دکھائے گا جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا میں فنا ہوگا، فنا ہونے کے بعد پھر بقا میں آئے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے پھونک مار دی جائے گی سور میں۔ وہ سور کیا ہے؟ جس سور کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ سینگ کی طرح ہے، جیسے سینگ کا اگلا حصہ بڑا ہوتا ہے اور پیچھے اس کی پتلی سی جنا ایک ٹہنی بن جاتی ہے، وہ اس میں اگر اس کو پھونکا جائے تو اس میں سوراخ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اسرافیل کے منہ میں وہ پتلی سی، اس کی آخر میں وہ بنی ہوئی شکل اس کے منہ میں ہے، اور اس کے آگے ایک بہت بڑا وہ سینگ کا کھول ہے جس میں ہر انسان کے روح کے کنیکشن ہیں، جس میں وہ پھونک مارے گا ساری تباہی ہو جائے گی، پھر پھونک مارے گا سارے اٹھ پڑیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور پھونکا جائے گا، اور پھر فتأتونا، پھر جو اس سور سے تباہ ہو چکے ہو، زمین و آسمان تباہ ہو چکا ہوگا، پھر اس کے بعد 40 دن کے فاصلے کے بعد یا 40 سال کے فاصلے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سینگ کی مانند جو سور ہے جس کا ایک کنارہ باریک اور دوسرا پھیلا ہوا ہے، اور اسرافیل فرشتہ اس باریک کنارے کو پھونک مارے گا، جو کھلے دہانے سے پھیلے گی آواز، پھر اس کے بعد دوسری طرف جب پھونک مارے گا تو کائنات اٹھ پڑے گی، تو اس کے درمیان پھر دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے اور بخاری شریف کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ان دو سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس روایت کو دو طرح سے پیش کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا 40 دن، اور صحابہ نے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں 40 سال۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ 40 دن ہو یا 40 سال ہو، اس مسافت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے 40 کھرب سال گزر جائیں گے، گویا کہ دنیا عدم میں آنے کے بعد ایسے ہو جائے گی جیسے کہ تھی نہیں، پھر ایک اللہ کی ذات ہوگی جیسے پہلے تھی، اور پھر اللہ کی ذات ہوگی جیسے پہلے تھی، عدم کے بعد پھر ختم، کچھ نہیں ہوگا، کافی مدت گزر جائے۔ یہ جلال کی کیفیت اللہ کی رہے گی، کیونکہ زمین گناہوں سے پور ہو چکی، تباہی آ جائے گی۔ تو بعض نے کہا یہ 40 دن ہوگا، بعض نے کہا 40 سال، لیکن 40 دن اور 40 سال کی جو مسافت ہے وہ ہمارے دنوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں، وہ کتنا فاصلہ ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اس دن فرشتے نے سور کو منہ میں پکڑا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہوگی، کان اس کے اللہ کی طرف لگے ہوئے ہوں گے، اور اسی حال میں وہ ابھی تک کھڑا ہے۔ کب ہوتا ہے اس کو حکم؟ ہمارے علماء کھڑے ہو کے بتاتے تھے، جیسے کوئی شخص اٹینشن کھڑے ہو کے جناب ریفل کو پکڑتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے کہ حکم کریں تو ہم اس کو چلا دیں،
ایسے ہی فرشتہ اپنے ہاتھوں میں سور کو پکڑ کے ایک پاؤں پیچھے اور ایک پاؤں آگے کھڑا ہے اللہ کے انتظار میں، سر جھکا ہوا ہے، کان اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں، تب حکم ہوتا ہے کہ میں سور بجا دوں۔ یہ اسرافیل کا طرز ہے جو بخاری شریف نے ہمیں بتایا ہے۔ تو فتاتون افواجا، پھر لوگ غول در غول آئیں گے، فوج در فوج آئیں گے، اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ فوج در فوج کیسے کھڑے ہوں گے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ روز قیامت ہم جب ان کو کھڑا کریں گے تو ہم یوزعون، یہ الگ الگ ہوں گے، فوج در فوج ضرور ہوں گے لیکن الگ الگ ہوں گے۔ کہا کیسے الگ الگ ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ کافر لوگ الگ ہوں گے، مسلمان لوگ الگ ہوں گے، ان کا چلنا اور ہوگا، ان کا چلنا اور ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے معصیت سے پر لوگ زانی، قاتل، چور اور اس طرح ہر قسم کے بد عقیدہ ایسی حالت میں اٹھیں گے کہ کوئی شخص ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں گے، کسی کی زبانیں لٹک رہی ہوں گی، کسی کو اللہ تعالیٰ بدعمالی اور بد اخلاقی اور بد عقیدگی کی وجہ سے مختلف سزاؤں کے اندر سور اور خنزیر یعنی سور، خنزیر اور بندروں کی شکل میں اٹھائے۔ جی ہاں، ڈریے اس دن سے، وہ دن ایک دن آنے والا ہے